اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، قرآن پاک کے حوالے سے ہم جتنا غور کرتے ہیں اتنا ہی حیران ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حامیم کی 7 صورتیں 40، 41، 42، 43، 44، 45 اور 46، یہ حامیم کی وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم کے 2 حرف آئے ہیں، اور یہ انہی حروف میں سے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حامیم کی 7 صورتوں کے حوالے سے حامیم کے 2 حروف کے راز دیکھیں گے کہ 7 حامیم صورتوں میں کس طرح حامیم کے راز پوشیدہ ہیں اور کس طرح یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں جو حامیم صورتوں میں دیکھنے سے ہمیں وہ خزانے ملتے ہیں جن میں ہم قرآن پاک کے اندر موجود وہ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے تمام قارئین شائقین کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ ناظرین، میں نے 4 مہینے پہلے اس چینل کا آغاز کیا تھا اور اس کے پیچھے بنیادی محرک یہ تھا کہ تحقیق قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والے قارئین اور سامعین اور قدردانوں کے ساتھ اس تحقیق کو شیئر کیا جائے۔ اس دوران آپ کے کامنٹس اتنے حوصلہ افزا ثابت ہوئے اور آپ کی محبت نے اتنی پذیرائی دی جو میری توقع سے بہت زیادہ تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ میری تحقیق پر بننے والی ایک تیسرے شخص کی ویڈیو کو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پذیرائی دی ہے تو حوصلہ اور بھی بڑھا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اوریجنل ریسرچ خود آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آج میں اسی سلسلے میں حامیم کے خزانوں کے وہ راز کھولوں گا جن کو جان کر آپ قرآن پاک سے مزید محبت کریں گے، مزید عقیدت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان بڑھے گا۔ ناظرین، حامیم کی 7 صورتیں تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی، مگر آج میں آپ کو وہ پہلو دکھاؤں گا اور قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا کہ کس طرح 2 حروف یعنی حامیم ایک خاص کردار ان صورتوں کی صفات، مضامین اور آہنگ میں پروئے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے مضامین کو کس طرح یہ دونوں حروف آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں گے ان صورتوں کے الفاظ پر، ان صورتوں کے مضامین پر، ان صورتوں کے آہنگ پر، ان صورتوں میں اللہ کی موجود صفات پر، اور دیکھیں گے کہ کس طرح حامیم ان دونوں حروف کے ساتھ پوری صورتوں میں کار فرما ہے۔ اور جب ہم حامیم کے حوالے سے ان 7 صورتوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک نئی دنیا کھلتی ہے، وہ دنیا جو جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسا عاجز کلام بنایا ہے کہ جس کے سامنے کوئی مثال دنیا کی کسی بھی کتاب میں، دنیا کے کسی بھی کلام میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو 7 صورتیں سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، الشورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کا 5واں اور میم 13واں حرف ہے۔ حامیم 7 صورتوں میں 40، 41، 42، 43، 44، 45 اور 46 کی ابتدا میں واقع ہوئے ہیں۔ 7 صورتوں میں اور میم قرآن پاک کی 13 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے۔ علماء تفسیر قرآن اس پر متفق ہیں کہ ان 7 صورتوں کے اندر ایک خاص ہم آہنگی ہے جس میں اللہ کی صفات، مضامین اور آہنگ میں ایک یکتائیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کیا مضامین، اسلوب اور صفات جو رب کی یکتائیت میں موجود ہیں، کیا ان کا حامیم کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے،
کوئی خاص کردار ہے؟ تو اللہ کی جو صفات ان صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ ہے رحمان، رحیم، حکیم، حمید۔ آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سخت ترین امتحان سے گزر رہے تھے۔ تو اسی سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں اپنی خصوصیات بتائی ہیں، جس میں بتایا میں حکیم ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، حمید ہوں، حی القیوم ہوں۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات، ان ساری صفات میں حامیم کے 2 حروف خصوصی طور پر ایک خاص کردار لیے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے، رحیم، حمید، رحمان، حکیم سزاوار حمد و ثنا ہیں، اور ان کی اس حمد میں، ملائکہ کی حمد میں جو ان صورتوں کے اندر موجود ہے، اور کائنات کی ہر وہ شے جو حمد کر رہی ہے اور جس کا بیان اس میں ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفات کے اندر حامیم موجود ہیں۔ اب ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کی حمد کے مستحق ہیں، اور خصوصی طور پر انسان کی حمد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا اظہار بھی کرے، احساس بھی کرے۔ یہی اس کا شکر ہے، یہی اس کا ایمان ہے، اور اسی کے لیے تمام پیغمبران کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور خاص طور سے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کا اپنے نام محمد ہے، جس میں حامیم پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اس صورتوں کے آیات کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان آیات کے اندر موجود ہے حامیم۔ اب دیکھیے 40 سورہ نمبر 40 کی 7 نمبر آیت ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ تھوڑا سا غور کریں گے ہم اس آیت پر تو ہمیں لگے گا کہ اس آیت کے اندر الذین یحملون میں حاملین العرش کہا گیا ملائکہ کو، ومن حولہ اس میں، اور جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم۔ حامیم کا استعمال غور طلب ہے۔ اسی طرح 40 کے 55 میں فرمایا وسبح بحمد ربک، اور 40 کے 65 میں فرمایا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے مسلسل حمد کا ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ یہ 42 کی 5 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا کہ تمام ملائکہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا 45 کی 36 میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ساری حمد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو آسمانوں کا، زمین کا رب ہے اور عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح 41 کی 42 نمبر آیت میں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ نزول شدہ ہے حکیم اور حمید کا۔ بس غور کرتے چلے جائیے، حامیم آپ کو ہر لفظ میں مل رہا ہے، اور اس کے اوپر غور کرنے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حامیم کے خاص استعمال سے ان صورتوں کو مزین کیا گیا ہے۔ تو ہم اسی پر بات کو جاری رکھیں گے، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے حامیم کے اس استعمال پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ مجھے امید ہے کہ حامیم اور قرآن پاک کے نص کے حوالے سے جب آپ یہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کو شیئر کریں گے، اور اس اچھے کام کو، بہتر کام کو آپ آگے بڑھائیں گے۔ حامیم کی صورتوں میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں
اس کے مضامین میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے آہنگ میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا حامیم حروف سے خاص تعلق ہے، اور یہ چیز تمام صورتوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ان کے مضامین کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب پہلے بات کی تھی تو جو جنرل تھیم تھی وہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد، وہ حمد جسے ملائکہ بیان کرتے ہیں، وہ حمد جسے ساری مخلوق بیان کرتی ہے، اور وہ حمد جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، اور اسی حمد کے لیے پیغمبران کرام کو مبعوث فرمایا گیا، اور اسی حمد کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس کی مثالیں جو ہیں اس سورہ میں بار بار مختلف طریقوں سے آتی ہیں۔ اب آگے ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے انسان کی مایوسی کے بعد اور اپنی رحمت برساتا ہے، اور وہ لائق تحمید ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ پھر فرمایا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ جو عرش اٹھانے والے ہیں وہ اس کی حمد اپنی کاوشوں سے بجا لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ اور اہم ہے کہ ملائکہ کو حاملین عرش کہنے کے پیچھے وہی محرک ہے جو ہم نے دوسرے حروف کے حوالے سے پہلے ہی نوٹ کیا تھا، یعنی حاملین عرش میں حامیم نوٹ کیجئے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھیں گے کہ میں نے الف لام میم کے حوالے سے اسی طرح کی ایک ویڈیو نوٹ کی ہے، اور وہ اس میں ہم نے الف لام میم صورتوں میں الف لام میم کے استعمال کو بیان کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ اس تحقیق میں ایک یکسانیت ہے اور ہمارے نتائج یکساں ہیں۔ اس طرح ہمیں مزید ثبوت مل جاتے ہیں اسی حوالے سے کہ جو تحقیق کی جا رہی ہے اس میں ایک خاص یکسانیت ہے، اور وہ ہمیں حامیم کے حوالے سے ہو یا الف لام میم کے حوالے سے ہو یا طاسین کے حوالے سے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صورتوں کے اسی طرح کے مضامین میں اور صفات میں ایک خاص یکسانیت ملتی ہے۔ اب آئیے ایک اور ترکیب کی جانب، حامیم کے ساتھ ان صورتوں میں ایک اور ترکیب ملتی ہے، وہ کاف کے ساتھ ملے الفاظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں حکم ہے، حکم ہے اور حکمت ہے۔ اب ان تینوں کو اگر آپ ملائیں اور تینوں کو دیکھیں تو اس میں ہم نے صرف کاف کا اضافہ کیا ہے، حکم ہو جائے، حکم ہو جائے اور حکمت ہو جائے، تو یہ ساری تینوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صفات ان صورتوں کے اندر خصوصیات کے ساتھ ترکیز کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 40 کے 48 آیت میں فرمایا ان اللہ قد حکم بین العباد، لو اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا، اور فرمایا 40 کے 12 میں فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم تو صرف اللہ عالی اور بڑی ذات والے کا ہے۔ آگے فرمایا 42 کے 10 میں فحکمہ الی اللہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، اور آگے فرمایا 40 کے 8 میں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی طاقتور اور حکمت والا ہے، اور آگے فرمایا 41 کی آیت نمبر 42 میں تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے حکمت والے صفات والے کا، اور آگے فرمایا 43 کی 84 نمبر آیت میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکیم، حمید کا استعمال کیا گیا، حکم کا استعمال کیا گیا، حکم کا استعمال کیا گیا۔ تو آگے دیکھیے انک انت العزیز الحکیم کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، پھر فرمایا انہ علیم حکیم، اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيٌّ حَكِيمٌ 43 کا 4، اور پھر 44 کا 4 فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ، کہ اس کے اندر فرق کے ساتھ بیان کر دیے گئے تمام عقل والے احکام۔ پھر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم 45 کا 2، پھر آگے فرمایا 45 کی 37 میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تمام الفاظ کو اس
سورہ میں جمع کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کا حکم دیکھیے، اس کی وزڈم دیکھیے، اس کے فیصلے دیکھیے۔ اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک کمزور انسان اپنے آپ کو بعض دفعہ لے آتا ہے اللہ کے مقابلے میں، نعوذ باللہ۔ مگر یہ دیکھیے کہ فرعون جیسے شخص جو تھا، جو حکمران تھا، اب ذرا اس کی عقل کا تقابل کیجئے۔ وہ کہتا تھا میرے لیے ایک مینار بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، 40 کے 36 میں۔ تو رحمان اور رحیم دونوں ہی الفاظ حامیم سے بنتے ہیں، حکمت بھی اللہ کی حامیم سے بنتی ہے، اور رحمانیت رحیمیت کی وضاحت جو تفصیل سے بیان کی گئی، انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رحمت سے یہ کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ کلام اللہ نے اپنی رحمت سے نازل فرمایا، یہ کلام بھی رحمت ہے، اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ بھی فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ ہے رحمان اور رحیم کا۔ اب کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد میں آپ دیکھیے ہا میم اور میم 3 بار اور صرف دال ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے ایک کلام کو سجایا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ کوئی شاعر اور کسی شاعر کی مجال نہیں ہے کہ اس کی کاپی کر سکے۔ حامیم کے حوالے سے ایک خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ نمبر 43 میں خصوصی طور پر الرحمن کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو آگے یہ دیکھیے گا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو دیا ہے، رحمان نے ان کو دیا ہے، ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے، یعنی اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اگر وہ چاہتا تو ہم کرتے۔ اسی طرح فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں کفار کو دے دیتا سونے چاندی کے گھر۔ اور اسی طرح فرمایا، انہوں نے کہا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم بنائیں رحمان کے سوا کسی کو جس کی عبادت کی جائے؟ کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حکم دیتے کہ کوئی میرا بیٹا ہے تو میرے لیے اس اطاعت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان صفات کو اکٹھا کیا جس میں حامیم موجود ہے۔ اگلی صفت ہے الحی القیوم، اور الحی القیوم کی صفت ان صورتوں کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ و پائندہ ذات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی صفت کا تعلق حیات اور موت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں حیات بھی ہے، موت بھی ہے۔ حیات سے پہلے جو ہم تھے وہ بھی اللہ کے تھے، حیات کے بعد جو کچھ ہم ہوں گے وہ بھی ہم اللہ کے ہی کنٹرول میں ہوں گے۔ تو ہم ہر طرح سے حامیم کی زد میں ہیں، ہم حامیم کی پکڑ میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حیات اور موت کے حوالے سے ظاہر ہے جو ہماری زندگی ہے اور جو ہماری موت ہے، اور موت کے بعد جو زندگی، سب ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ وہ خود الحی القیوم ہے، وہ الحی لا الہ الا ہو۔ یہ 40 کی 65 نمبر آیت ہے۔ تو یہ نتیجہ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حامیم کے دونوں حروف انتہائی اہمیت والے ہیں، اور یہ انتہائی اہم الفاظ کا حصہ بھی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں ایک اور مضمون کو اسی حوالے سے ارتقاء ملتا ہے، وہ ہے حیات اور موت، اور اس مضمون کو خصوصی طور پر ان 7 صورتوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم مختلف حوالے دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس مضمون کو، حیات اور موت کے مضمون کو کس طرح سے چھیڑا گیا ہے۔ تو کفار کیا کہتے ہیں، جب فوت ہو جائیں گے، زندگی دوبارہ آئے گی،
تو کہیں گے ہم تو 2 بار جیے 2 بار مرے، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب ہمیں دوبارہ جانے کی اجازت دی جائے، اب ہم کبھی بھی اطاعت اور فرمان برداری میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اب وہ وقت گزر گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا هو الذی یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور جب فیصلہ کر دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 41 کے 39 میں فرمایا ان الذی احیاہا، جس نے زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہی زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح 42 کے 9 میں فرمایا فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، وہی تو ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، وهو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح 44 کے 8 میں فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء کا بھی رب ہے، وہی تو ہے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور فرمائے وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها۔ اب اسی مثال کو آگے بڑھا کر فرمایا گیا کہ زمین مردہ کو وہی زندہ کرتا ہے، یعنی اسی مضمون کو زندگی کے حوالے سے بتایا گیا، اسی مضمون کو زمین مردہ کے مثال دے کر بھی دیا گیا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے 45 کی 26 میں اس آیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا 46 کی 33 میں کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی دے دے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ موت اور زندگی کو، یعنی حیات اور موت کے مضمون کو، حامیم کے مضمون کو ان صورتوں میں کیسے بڑھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ومن آیاتہ انک تری الارض، اور اس کی نشانیوں میں ہے، یہ 41 کی 39 نمبر آیت ہے، اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعۃ انزلنا علیہا الماء، جس پر نازل کیا گیا پانی، اہتزت کے وربت، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاہا لمحیی الموتى، کہ جس نے اس کو زندگی دی وہی مردوں کو بھی زندگی دے گا۔ تو یہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جو کفار کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ کہتے تھے وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، تو کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے یہی زندگی ہے، بس دنیا کی زندگی، اس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جائیں گے۔ 45 کا 24۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی، اور وہ اس لیے جو میں نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت وقت تھا، جب کفار آپ کی جان کے در پہ ہوئے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں دن بدن اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اسی تھیم کو دیکھیے آگے کس طرح بڑھایا گیا کہ موت کی وہ تھیم، وہ انہی صورتوں میں 41 میں فرمایا فرعون نے کہا ان کے بچوں کو مار دو اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو تاکہ ان کی نسل ختم ہو۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور چیپٹر 25 میں بھی یہی فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے موسیٰ کو مار دینا ہے، لیکن ہوا کیا کہ زندگی اور موت کے اس مضمون کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف میں ہوں۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے مار دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا؟ تو اسی مضمون کو
شورا میں بیان فرمایا گیا جب موسیٰ کے حوالے سے فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر دے دو، تو یہ جو چلے تھے قتل کرنے موسیٰ کو، لیکن انجام کیا ہوا کہ اللہ کی حکمت کے سامنے ان کی حکمت کوئی نہیں چلی اور یہ خود اپنے جال میں پھنس گئے۔ ان مضامین کا رسول پاک کی حیات پاک سے ایک گہرا تعلق بنتا ہے، کیونکہ قریش مکہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے نزول کے وقت بے پناہ تکالیف کا سامنا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے حیات مبارکہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ تو ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان کا یہ منصوبہ کیا تھا اور حیات و موت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس مضمون کو کیسے ان 7 صورتوں میں پرویا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تسلی دی گئی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو پسند کر کے انہیں شیئر کریں گے، انہیں لائک کریں گے، اپنا کامنٹس دیجئے ضرور، کیونکہ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بار قرآن پاک کے حوالے سے اور حروف مقطعات کے حوالے سے PhD درجے کی پہلی تحقیق جو پوری دنیا میں پہلی بار ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔